الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے دوستو، میں نے آپ کے سامنے کتاب رحمت قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے۔ اس کے متعلق کچھ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سنتے ہیں اور اس کے بعد اسی کے متعلق 3 احادیث پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر وقت ہوا تو 3 پیش کریں گے، ورنہ ایک حدیث یا 2 حدیثیں پیش کر سکوں گا۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان بھائی ہیں۔ اب مسلمانوں کے باہم رشتے کو کتاب رحمت بیان فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان اور مسلمان آپس میں ان کا رشتہ بھائی بھائی کا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا بھائی بھائی کا رشتہ ہے تو پھر ان مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، فرمایا کہ تو تم ایسا کرو، ان مسلمانوں کے مابین صلح کراؤ، ان کے درمیان کوئی نا اتفاقی ہو جائے، ان کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی ناراضگی پیدا ہو جائے اور وہ لڑائی پہ اتر آئیں، تو تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ فَأَصْلِحُوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، نہ کہ ایسا ہو کہ تم اس آگ کو اور بھڑکاؤ اور ان کو خونا خون کر دو، بلکہ حکم یہ دیا کہ فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے مسلمان بھائیوں کا جو رشتہ ہے اس کے مطابق تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر تم صلح کراؤ گے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا انعام عطا فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت کرے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا باہم رشتہ بیان فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر مابین لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، تو پھر تم ایسا نہ کرو کہ ایک دوسرے کو اور لڑاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا جب لڑائی ہو رہی ہے، 2 مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، تنازع ہو گیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اپنا کردار یہ ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا آپس میں مسلمانیت کا رشتہ تو یہ کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ تم تو بھائی بھائی ہو، تمہیں کیا لگی ہے کہ تم دوسرے مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہو؟ اور اس موضوع کا میں نے انتخاب بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں، 2 بندوں کا آپس میں تنازع ہوتا ہے تو غیبتیں کر کے ان کو اور زیادہ لڑایا جاتا ہے اور ان کو زیادہ دور کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کتاب رحمت کا ہمارے لیے حکم ہے اور اس پر ہم سب کے لیے عمل کرنا ضروری و لازمی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا نا کہ جب ان کے درمیان جو ہے تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو تمہارے اوپر جو ذمہ داری بنتی ہے تمہارے کاندھوں پہ، ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھتے رہو اور ان کو اور ناراض کرتے جاؤ، بلکہ تم اپنا کردار ادا کرو، جو تمہاری طاقت ہے، جو تمہارے پاس قوت ہے، جو تمہارے پاس ہمت ہے، اسی کے مطابق اپنا کردار ادا کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم، وہ تمہارے بھائی اور ان کے درمیان تم صلح کراؤ، ان کا جھگڑا ختم کراؤ، ان کے تنازع کو ختم کراؤ، تاکہ آگے کا ان کا زندگی کے لمحات ہے وہ اچھے گزر سکے۔ اور آگے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اس طریقے سے تم کرو گے تو تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ یہ کام جو کرے گا مسلمانوں کے مابین اختلاف کو ختم کرائے گا، اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی واتقوا اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور تاکہ تم ڈرو، یہ کام جس نے کر لیا، جس نے اس چیز کو پہچان لیا کہ مسلمان بھائی بھائی ہے، اچھا بھائی بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے ان کے درمیان صلح بھی کرا لی، تو آپ سمجھ لو کہ وہ بندہ متقی ہے، وہ بندہ پرہیزگار ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، بندہ خائف ہے، خوف رکھنے والا ہے رب سے، اور وہ لوگوں کو مابین جھگڑے اور فتنے کے اندر مبتلا کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نیک اور متقی بندہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ جو بات فرمائی وہ فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم ان چیزوں کو پہچان لو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے پر چھما چھم بارشوں کی طرح برسیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے مابین کوئی بھی اختلاف ہو جائے تو اس کو ہم رفع دفع کرایا کریں، ہم اپنا کردار ادا کیا کریں۔ ویسے تو ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی کے آپس کے مابین جو ہے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ہم قریب بھی ہوتے ہیں لیکن ہم اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو وہاں پر ہمیں اپنا کردار ادا کر کے مثبت طور پہ، پازیٹیو طور پہ ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا معاشرہ خرابیوں اور خرافات سے بچ کر امن کا گہوارہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، یہ جو ہے حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور بیان یہ فرمایا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان بھائی ہیں
اور ان کو چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر مظالم نہ ڈھائیں، ان کے اوپر ظلم نہیں کریں اور ایک دوسرے کو رسوا نہ کریں۔ اب دیکھیں رشتے کو بیان کرنے کے بعد کریم آقا نے یہ فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو رسوا نہ کریں۔ ویسے ہمیں تھوڑی بہت آپس میں رنجش ہو جاتی ہے، یہ اصل میں ہم اسلامی تعلیم سے دور ہے، اس وجہ سے ہم رنجشوں کی بنا پر زیادہ ہم دور چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، جو ہے ناراضگی ہو جائے، پھر تمہارا رشتہ بھائی بھائی کا ہے، بھائی تم کیوں دور جا رہے ہو، تم قریب آ جاؤ۔ اور پھر یہ بیان فرمایا جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، جب دو بندے آپس میں اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، پھر وہ موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے موقع ملے گا تو میں اس کو رسوا کروں گا۔ کریم آقا کا حکم یہ ہے، ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، آقا کے امتی ہے، تو آقا کا حکم ہم سب کے لیے سینے پر رکھ کے اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو رسوا نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے۔ اور اسی حدیث پاک کے اندر آگے بیان فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور پھر آگے بیان فرمایا آپ ضرورت کو ہم دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، گرد و نواح کے اندر دیکھیں، جو لاچار بے یار و مددگار مسلمان ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے، واقعی میں مجبور ہے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے مطلب شرمیلے ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ اور جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مارکیٹوں کے اندر اکثر طور پہ جو بیکاری دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ان کا تو پیشہ بن چکا ہے۔ باقی جو غریب حقیقی ہوتے ہیں نا وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے بھوکے رہ لیتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی مدد کریں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ضرورت پوری کرنے والا ہے تو اس کی تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ اور آگے بیان فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو ڈھانپ لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تمام عیوب کو ڈھانپ لے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کسی کے عیب کے بارے میں، تو پھر ہم نے اندر سے ہوتی ہے، ایک اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، یار حضرت ادھر سے اٹھے فلاں کے پاس جائیں، اس کو بتائیں اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس نے یہ برائی کر دی اور اس کے اندر یہ کوتاہی ہوگی۔ تو یہ کیا، یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے۔ کریم آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ڈھانپے گا ان کے عیوب کو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیبوں کو ڈھانپے گا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، اب کوئی شاگرد اپنے جو ہے ساتھی جو طلبہ ہوتے پڑھتے ہیں، یا جو ہے کسی آپ ادارے کے اندر کام کرتے ہو، بڑے ہو، لیکن بات یہ کہ کوئی بندہ ہے خراب کام کر رہا ہے، آپ اگر اصلاح کی نیت سے آپ اپنے بڑے کو کہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو اور اس کی تربیت ہو، تو اس وجہ سے آپ کہتے ہو اس کو، اس کے عیب کو ظاہر کرتے ہو صرف ایک بندے کے لیے، صرف تربیت کی نیت سے، تو پھر آپ کے لیے درست ہوگا۔ یہاں پر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے عیوب کو ڈھانپنا نہیں، اچھالنا، اس معنی کے اندر کہ بندہ جو ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے جو کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی اس کو مل رہا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی فلاں کے اندر یہ عیب ہے۔ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو ڈھانپ لے گا، چھپائے گا، قیامت کے دن آپ کو پتا ادھر کوئی مدد یار و مددگار نہیں ہوگا، اعمال ہی ہوں گے، لیکن وہ اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہی نجات پائے گا۔ لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے عیب، ظاہر سی بات انسان گناہ کرتا ہے، بہت سارے ہم بھی گناہ کرتے ہیں، ہم سارے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے، اپنے گناہوں کے لیے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گناہ اور عیوب ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے عیب چھپانے کی بنا پر وہ ہمارے عیوب کو اللہ تعالیٰ بھی پردہ ڈال دے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ وہاں پر ایک دو چار بندے نہیں ہوں گے، محشر کا میدان ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام ساری مخلوق جو ہے بندگان خدا موجود ہیں اور ان کے سامنے اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنانا ہوگا، کتنا دشوار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو ڈھانپے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام عیبوں کو ڈھانپ لے گا، چھپا کے رکھے گا۔ تو آج سے ہم عہد کر کے اٹھیں کہ ہم مسلمانیت کا، ہمارا آپس کا رشتہ بھائی بھائی کا، کتاب رحمت کا حکم ہے تو مسلمان بھائی بھائی ہے، جب ان کے مابین تنازع ہو جائے، ان کے مابین کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم اپنا کردار ادا کر کے ان کے تنازع کو ختم کریں، ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ لا تدخلوا الجنہ قاطع الرحم، اور جو رشتہ داری کے حوالے سے مسلمانیت بھی ایک رشتہ ہے، تو جو رشتوں کو توڑے گا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ شاید بیان کی ہے۔ تو پیارے دوستوں، ہم کوشش کیا کریں جو بھی درس و بیان ہو اس کو سن کر عمل میں لایا کریں۔ یہ رسمی طور پہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی جمعے کا بیان ہے رسمی طور پہ ہم نے سننا ہے، بلکہ اس کو میں نے بھی عمل میں لانا ہے اور آپ نے بھی عمل میں لانا ہے۔ جب ہم عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمارے معاشرے کے اندر خوب ظاہر ہوں گی، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کا مثبت اثر ہم خود دیکھ لیں۔ جتنی جہاں جہاں تبلیغ ہوتی ہے، لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس علاقے اور دوسرے علاقے کا آپس میں تقابل کرائیں، وزن کرائیں، تو پھر جہاں علاقے میں دین زیادہ پڑھایا جا رہا ہے، جہاں دین زیادہ سکھایا جا رہا ہے، وہ علاقہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہاں پر اس دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس دین کو سکھایا جا رہا ہے۔
لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، اپنی وقت کی پابندی کرتے ہوئے آپ بعد نماز مغرب جو درس ہوتا ہے اس میں بھی شریک ہوا کریں انشاءاللہ الکریم۔ وہ بھی درس ہم برقرار رکھیں گے۔ بیچ میں 1-2 درس مس ہو گئے تھے، ڈسٹرب ہو گئے تھے، ہم کسی وجہ سے دے نہیں سکے، تو آپ پھر دوبارہ کوشش کریں کسی چیز کو ہم لے کے چلے، تاکہ ہم جائیں تو دنیا سے تو کچھ کام کر کے جائیں۔ جب ہم قبر کے اندر ہو تو ہم ایسا کام کر کے جائیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، پھر ہم کسی بھی طریقے کا اپنا کردار ادا کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔